نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوست اور بھائی اور بزرگوں، یہ بات چل رہی تھی کہ بعض صفات، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کے اندر جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے حجاب کا ذریعہ ہوتی ہیں، آخرت میں نقصان کا ذریعہ ہے، دین پر چلنے میں رکاوٹ ہے۔ اس میں سے ایک روحانی بیماری تکبر کی بیماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی، انکساری کی صفت پسند ہے، تکبر، اکڑ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو اس کا بھی علاج ضروری ہے تاکہ انسان دنیا کے اندر بھی نقصان سے محفوظ رہے اور آخرت کے بھی نقصان سے بچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ یہ آخرت کا گھر جنت ہم اس کو دیں گے جو دنیا کے اندر اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور فساد نہیں کرتے، بلکہ امن کے ساتھ رہتے ہیں اور عاجزی کے ساتھ رہتے ہیں، اور فرمایا کہ اچھا انجام تو پرہیزگاروں کا ہی ہے، متقی لوگوں کا ہی اچھا انجام ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ اکڑ کے نہ چلا کر، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور پہاڑوں کے برابر لمبا بھی نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ تکبر کرنے والے ہوں گے وہ بالکل چھوٹے چھوٹے ان کے جسم ہوں گے، کیڑیوں کی طرح سے لوگ ان کے اوپر چڑھتے پھریں گے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عظمت اور کبریائی یہ دونوں میری چادریں ہیں۔ عظمت، بڑائی اور کبریائی یہ دونوں اللہ کی چادریں ہیں۔ جو کوئی بھی اس میں فرمایا میرے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، اکڑ اور تکبر میں، بڑائی میں اپنی ظاہر کرتا ہے، تو میں اس کو جہنم کے اندر گرا دوں گا۔ بندے کی صفت جو ہے پسندیدہ وہ عاجزی، انکساری والی ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا۔ تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا اور حق بات کے ماننے سے اعراض کرنا۔ شیطان نے بھی تکبر کیا، تکبر عزازیل را خوار کرد، شیطان مردود ہوا تکبر کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ابا، کہ سب فرشتوں نے بھی سجدہ کیا سوائے ابلیس نے کہ اس نے انکار کر دیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ابا واستکبر، تکبر کیا اور کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے اس کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے۔
آگ ہمیشہ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے کو گرتی ہے، یہ پستی ہے اس کے اندر، میرے اندر بلندی ہے، میں اس سے اعلیٰ ہوں، بڑھیا ہوں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ حالانکہ اس کو دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ حکم کس کا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو سب سے بڑے ہیں، خالق ہے، مالک ہے۔ تو بہرحال شیطان تکبر میں آ گیا، اکڑ میں آ گیا، تو مردود ہوا، جنت سے نکالا گیا، اور قیامت تک جو ہے وہ مردود ہی ہوگا۔ تو عاجزی، انکساری کی صفت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند مرتبہ کرتے، اونچا کر دیتے۔ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرٌ، اپنے آپ کو وہ چھوٹا سمجھتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہ میں اللہ اس کو بڑا بنا دیتے ہیں۔ وَمَن تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ، جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو پست اور ذلیل کر دیتے ہیں۔ حَتَّى لَهُوَ أَهْوَنَ عَلَيْهِ مِنْ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ، حتیٰ کہ وہ لوگوں کی نظر میں کتے سے اور خنزیر سے بھی گھٹیا ہو جاتا ہے جو تکبر کرتا ہے۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی جھگڑے کو چھوڑ دے باوجود اس کے کہ وہ حق کے اوپر ہے، جھگڑے کو چھوڑ دے، تو جنت کے اندر، جنت کے درمیان میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں۔ کہ آئے تو شیطان کہتا ہے ذرا سی بات ہو، کہتا ہے اس کو ذرا مزہ چکھاؤ، اس کو سبق سکھاؤ، اس کو لگ پتہ جائے ہم جو ہے، ہمارا خاندان یہ ہے، اس کو بھی پتہ چل جائے، اس کو سبق سکھا دو۔ تو شیطان پٹی پڑھاتا ہے، بندوں کو لڑوا دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی کر کے دکھاتا ہے۔ ایک آدمی جیل میں تھا، کہتا ہے مجھے کسی نے گالی دے دی، چھوٹی سی بات پہ اختلاف ہوا، میں نے گالی برداشت نہیں کی، لڑائی ہوگی، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب مجھے کتنی گالیاں پڑتی ہیں روزانہ، پولیس والے مجھے گالیاں دیتے، اب میں سنتا ہوں، ایک گالی میں برداشت کر لیتا ہے تو آج یہ نوبت نہ آتی، آج کتنی گالیاں مجھے سننی پڑ رہی ہیں۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عاجزی، انکساری والی صفت ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور فرمایا اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ یا اللہ مجھے مسکین رکھنا اور مسکینی کی حالت میں ہی مجھے موت دینا، اور مسکینوں کے ساتھ ہی میرا حشر فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا، اس میں داخل ہو رہے تھے، اونٹنی پہ سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ کا سر مبارک جھکا ہوا تھا، اور آپ کی زبان میں مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے الحمدللہ وحدہ، ساری کی ساری تعریفیں ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، نصر عبدہ، جس نے اپنے بندے کی مدد کی ہے، اور انجز وعدہ، اپنا وعدہ پورا کر دیا، وہزم الاحزاب وحدہ، اور اللہ تعالیٰ نے اکیلے تنہا ساری جماعتوں کو شکست دے دی۔
اس سب کے اندر اپنا کوئی تذکرہ نہیں، اپنے بندے کی مدد کی، بندگی، عاجزی، انکساری، جتنا آدمی جھکے گا اللہ کے سامنے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو بلند مرتبہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق میں سے ہے، عاجزی، انکساری، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، دوسروں کو اپنے آپ سے بہتر سمجھنا۔ ایک دن ہمارے شیخ پیر صاحب حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ممبر پہ بیٹھے بیان میں فرمایا کہ میں جتنے یہاں بندے بیٹھے ہیں اپنے آپ کو سب سے زیادہ کمزور اور ہلکا سمجھتا ہوں، ان کو اپنے سے زیادہ اچھا سمجھتا ہوں جتنے بندے بیٹھے ہوئے۔ یہ ہے عاجزی، انکساری اللہ والوں کی، کہ کوئی پتہ نہیں ہے کس کا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اس کی بخشش ہو جائے، اور ہمارے بارے میں اپنے بارے میں ہمیشہ بدگمانی کہ کون سا کوئی گناہ ایسا ہو گیا ہو کہ آخرت میں پکڑ ہو جائے تو پھر کیا۔ تو اپنے بارے میں ڈرتا رہے، دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھے ہمیشہ۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، وہ جمعے کے لیے نہا دھو کے صاف کپڑے پہن کے باہر نکلے، ایک عیسائی کو دیکھا، اس نے سلام کیا، اس کو جواب دیا اور اس کو آگے ہو کے مصافحہ کیا اور اس کو گلے لگانے لگے۔ وہ پیچھے پیچھے ہو رہا، انہوں نے اس کو گلے سے لگایا اور چلے گئے۔ تو وہ عیسائی جو اپنے آپ کو معمولی حقیر سمجھتا، جھاڑو دینے والا، اس نے اپنے گھر گیا اور اپنے بیوی بچوں کو لیا اور حضرت کے خدمت میں مسجد میں حاضر ہو گیا کہ ہمیں کلمہ پڑھا ہے۔ ایسی عاجزی کہ ایک عیسائی کے ساتھ تھوڑی سی نرمی، شفقت، محبت سے پیش آئے، یہ ہوتا ہے طریقہ اللہ والوں کا، کہ اپنے آپ کو معمولی سمجھتے ہیں، اکڑ اور تکبر میں نہیں رہتے۔ تو یہ بڑی خطرناک بیماری ہے اکڑ کی، تکبر کی، جس کے بڑے نقصانات ہیں۔ جتنے لڑائی جھگڑے ہیں اکثر جو ہے اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں کیوں ہار مانوں، بدلہ لینا ہے، اور جھگڑے کو نہیں چھوڑتے، چھوٹی چھوٹی باتیں پہ بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جیسے پہلے بھی میں نے واقعہ سنایا تو ایک بادشاہ جا رہا تھا، اس کو دیکھ کے سارے کھڑے ہو گئے، سلام اور سلوٹ۔ ایک بزرگ جو ہے وہ بیٹھے رہے، بادشاہ کو نظر جب اس پہ پڑی کہ یہ میرے استقبال میں کھڑا نہیں ہوا، تو بادشاہ نے اس کے پاس اپنی سواری روکی، اس سے پوچھا کہ تمہیں نہیں پتہ کہ ہم کون ہیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں پتہ؟ اس نے کہا بتاؤ میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ تھوڑا عرصہ پہلے ایک ناپاک قطرے کی شکل میں تھے، کپڑوں کو لگ جاتا تو ناپاک ہو جاتا، ابھی آپ ہر وقت موجودہ حالت یہ ہے کہ پیٹ میں گندگی اٹھائے پھرتے ہیں، پیشاب، پخانہ، خون۔ روزانہ اپنے ہاتھ سے گندگی صاف کرتے، استنجا کرتے۔ ہمارے استاد محترم اکثر فرماتے ہیں بیان کے اندر کہ جو آدمی روزانہ اپنے ہاتھ سے ناپاکی، گندگی کو صاف کرتا ہے اپنی، اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اکڑ اور تکبر اور پھوں پھاں کے اندر رہے۔ اور اس بزرگ نے فرمایا کہ تمہارا مستقبل یہ ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد قبر کے اندر گل سڑ کے ہڈیاں ہو جاؤ گے، کیڑے پڑ جائیں گے بدن کے اندر۔ تو بادشاہ نے کہا کہ باتیں تو تمہاری بالکل ساری صحیح ہیں،
اصل میں تم ہی مجھے صحیح پہچانے ہو۔ تو انسان کے لائق نہیں ہے کہ تکبر کرے۔ یہ سانس بند ہو جائے کوئی چلا نہیں سکتا۔ ابھی چند دن پہلے ہمارے دوست تھے ڈاکٹر صاحب ہماری ڈسپنسری کے، تو انہوں نے کوئی تکلیف تھی، گولی کھا لی، پیشاب بند ہو گیا، اب پیشاب ہی نہ آئے، سخت تکلیف، چیخیں مار رہے۔ تو کوئی آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، انسان اپنا سانس نہیں جاری رکھ سکتا، اپنے دل کی دھڑکن کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اپنی شوگر کو، بلڈ پریشر کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ انسان کے لائق نہیں ہے تکبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عاجزی، انکساری کی توفیق عطا فرمائے، اور تکبر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنۃ ونعوذ بک من غضبک والنار۔ اللہم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک ومن جمیع سخطک۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔